لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم نے کائنات میں ایک ایسا گھرانہ تخلیق کیا ہے کہ جس گھرانے کو اپنے لیے وجہ تعارف قرار دیا ہے. کنتو کنزن مخفیہ کہہ کر بتایا کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا گھرانہ کتنا مقدس گھرانہ ہے اور کتنا عظیم ترین گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے اسلام کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے شریعت کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کی حفاظت کی ہے. ہمارا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو شمر و خولی کے تماچے کھا کھا کر نیلے پڑ گئے تھے. ہمارا سلام ہو ان سروں پر کہ جن سے ردائیں چھین لی گئی تھیں. ہمارا سلام ہو ان لاشوں پر جو کربلا کی زمین پر پامال کر دیے گئے. ہمارا سلام ہو ان شہزادوں پر کہ جنہوں نے زندگی کو ٹھکرا دیا اور موت کو قبول کر لیا اسلام کی آبرو کی حفاظت کے لیے. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے خنش بروید لا الہ، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، ان کے لرزد سجود او زمین. کیا کہنا اس گھرانے کا جس گھرانے نے دین اسلام کو ایک زندگی دی. کیا کہنا اس گھرانے کا جس گھرانے نے دین اسلام کو نئی حیات دی. یہی تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر ہم جتنا افتخار کریں وہ افتخار کم ہے، اس لیے کہ ہمارے افتخار کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پر ملائکہ افتخار کرتے ہیں، جس گھرانے پر خود خالق کائنات افتخار کرتا ہے. اور اسی گھرانے کی ایک عظیم ترین شخصیت جناب مسلم ابن عقیل ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے. ہم 3 دن سے جناب مسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے 2 ایپیسوڈ اس سے قبل جناب مسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ان کا خلاصہ کلام یہ ہے تاکہ ہمارے آج تیسرے ایپیسوڈ میں حصہ لینے والے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. اس لیے 1 منٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ کر دیا جائے. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کس لیے کوفے بھیجا، اور امام حسین نے جو مدینہ منورہ کو چھوڑا اور پھر مکہ معظمہ میں حج کے احرام کو عمرہ سے تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد مکہ معظمہ کو عین حج کے وقت جب سارا زمانہ مکہ معظمہ کی طرف رخ کر رہا تھا، جب سارا زمانہ طواف کعبہ کی تیاریاں کر رہا تھا، جب سارا زمانہ حج کرنے کے لیے آمادہ تھا، اس وقت حسین ابن علی نے خانہ خدا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید کے کارندے اور یزید کے نمائندے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے. تو یہ سارے اسباب، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا کوفے پہنچنا اور کوفے میں ان کا جناب مختار ثقفی کا استقبال کرنا اور اپنے گھر میں جناب مختار کا جناب مسلم ابن عقیل کو ٹھہرانا اور وہاں سے اس تحریک کو آگے بڑھانا، اور اس کے بعد پھر جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 اور بروایت دیگر 25,000 اور 40,000 افراد کا بیعت کرنا، اور پھر ان کا امام حسین کو خط لکھنا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد ابن زیاد کی کوفے میں آمد، اور کوفے میں آمد کے بعد خوف و دہشت، اور خوف و دہشت کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کی گرفتاری، اور اس کے بعد ہانی کے گرفتار کرنے کے بعد ہانی کو ابن زیاد کا اذیتیں دینا اور انہیں تکالیف پہنچانا اور ان کی شہادت کی خبر کا عام ہو جانا. یہاں تک ہم نے 2 ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے. آج اس تیسرے اور آخری ایپیسوڈ میں کہ ہم جناب مسلم ابن عقیل
کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان اہم ترین اشخاص کا بھی ذکر کریں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کوفے کے اس معرکے میں عظیم ترین قربانیاں دی ہیں، اور اس میں جناب ہانی بہت پیش رہنے والے اشخاص میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب جناب ہانی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی، جب جناب ہانی کو ابن زیاد نے اپنے دربار میں دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا اور اس کے بعد انہیں اذیتیں دی، تکالیف پہنچائیں، جن تکالیف اور اذیتوں کا تذکرہ ہم کل کر چکے ہیں، اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا رد عمل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کوفے میں کہ جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک لشکر کثیر ہانی کے چاہنے والے دربار ابن زیاد کے اطراف میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کیا کرتا ہے؟ قاضی شورا کو محل کے بالا خانے میں آ کر یہ اعلان کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ سب کو اطلاع دیں کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا، ہانی بخیر و عافیت ہیں اور ہانی حکومت کے مہمان ہیں۔ قاضی شورا یہ بیان دیتا ہے اور لوگ اس بیان کو سننے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جناب مسلم ابن عقیل یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میرے میزبان تھے ہانی، وہ جناب مختار کے گھر میں پہلے ٹھہرے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آغاز میں جب وہ کوفہ تشریف لائے ہیں تو جناب مختار کے مہمان تھے۔ ابن زیاد کی آمد کے بعد کیونکہ جناب مختار کا جو مکان تھا وہ بازار میں تھا، ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں جناب مسلم سے ملنے والوں پر نظر رکھنا بہت آسان تھا، تو اس لیے جناب مسلم نے مکان چینج کیا، قیام گاہ تبدیل کی، اور وہ قیام گاہ جو تبدیل کی تو جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں آپ کا قیام ہوا۔ اور جب جناب ہانی کے یہاں آپ کا قیام ہوا، وہ ساری تفصیلات میں بتا چکا کہ ابن زیاد کو جب خبر لگتی ہے تو ہانی کو بہانے سے بلا کر گرفتار کر لیتا ہے۔ جیسے ہی انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو جناب مسلم ابن عقیل اپنے چاہنے والوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہانی گرفتار ہیں تو ہم ابن زیاد سے ان کو رہا کرا کے رہیں گے، اور اگر ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ہانی کے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ ہانی میرے میزبان تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 4000 کا لشکر جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اس 4000 کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 الگ الگ سردار بنائے، اور ان 4 افراد کو جن کو ان 4 الگ الگ لشکروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، 4 الگ الگ جماعتوں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، ان کی سرداری جن 4 افراد کو دی، ان کے نام کچھ اس طرح سے تاریخ نے تحریر کیے ہیں کہ 1000 کے لشکر پر جناب عبداللہ بن عزیز کندی کو انہی نے معین کیا، جن کے ساتھ قبیلہ کندہ کے افراد تھے، اور دوسرے جماعت اور دوسرے لشکر کو جو انہی نے ترتیب دیا اس کا سردار بنایا مسلم ابن اوسجا کو، جو قبیلہ مزہج کے افراد پر مشتمل تھا۔ پھر تیسرا لشکر جو 1000 کی ٹکڑی تھی اس کو سمامہ ساعدی جو قبیلہ تمیم اور قبیلہ ہمدان کے سردار تھے، اور وہ سارے کے سارے افراد و حضرات جن کا تعلق قبیلہ تمیم اور قبیلہ ہمدان سے تھا وہ سب سمامہ ساعدی کے پرچم کے زیر سایہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا لشکر جو انہی نے ترتیب دیا تھا عباس بن جودہ جدلی اس کے سردار تھے، امیر تھے، اور اس کا نام تھا لشکر مدینہ۔ اس طرح سے یہ 4 لشکر تیار کیے اور پوری تیاری کے ساتھ مسلم ابن عقیل نے قیام کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں دارالامارہ۔ جب دارالامارہ میں آپ پہنچتے ہیں، دارالامارہ کو چاروں طرف سے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھی گھیر لیتے ہیں، اور دارالامارہ میں اس وقت صرف ابن زیاد کے ساتھ 30 حضرات وہ ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں، اور 20 حضرات وہ ہیں جو اشراف کوفہ میں سے ہیں، یعنی تقریباً 50 افراد صرف محل کے اندر ہیں، دارالامارہ کے اندر ہیں۔ اور اب بہت آسان ہے کہ 4000 کا لشکر
اس وقت اگر حملہ کر دے تو دارالامارہ کا نقشہ الٹ دے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ابن زیاد کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم نے دارالامارہ کو گھیر لیا ہے، وہ جو اشراف کوفہ اس کے پاس تھے، ان میں سے بعض حضرات کو پس پشت جو دروازہ ہے اس دروازے سے بھیجتا ہے دارالامارہ کے کہ جاؤ، جا کے لوگوں کو سمجھاؤ، ڈراؤ کہ یزید نے شام سے لشکر بھیجا ہے اور وہ لشکر شام ہونے تک کوفہ پہنچنے والا ہے، اور جب وہ لشکر آ جائے گا تو نہ تمہاری ناموس محفوظ رہیں گی نہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا، گھر جلا دیے جائیں گے اور ناموس مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دی جائیں گی۔ وہ حضرات و افراد باہر نکلے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور انہی میں کثیر ابن شہاب جو قبیلہ مزہد سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح سے محمد بن اشعث جو قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا اور ڈرایا کہ تمہیں معلوم ہے شام سے لشکر عظیم چل چکا ہے اور عنقریب کوفے میں پہنچنے والا ہے، اگر وہ آ جائے گا تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ سوچو یزید کا عذاب کتنا دردناک ہے، یزید کتنا وحشت ناک اور خطرناک انسان ہے۔ لوگوں نے خوف اور دہشت پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک طرف شبس ابن ربی اور شمر بن ذی الجوشن، یہ لوگ سب اس گروہ میں، اس جماعت میں، اس لشکر میں پھیل گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو جا کے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ لوگ کم ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے چند نفر باقی بچے، اور اس وقت روایت کی فقرے ہیں کہ جب مسلم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سب غائب ہو رہے ہیں اور نماز کا وقت آیا، اور جب نماز کے لیے مسلم مسجد میں گئے تب روایت کہتی ہے کہ 40 افراد فقط موجود تھے، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو 30 تھے، اور جب باب کندہ کے قریب آئے تو فقط 10 افراد تھے، اور جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو صرف تنہا مسلم ابن عقیل۔ آپ نے دیکھا کہ کوفہ کس شہر کا نام ہے، کوفہ کس طرح سے رنگ بدلتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے اہل کوفہ نے مسلم کا ساتھ دیا، کس طرح سے بیعت کی، کس طرح سے وہ بیعت ٹوٹی، 40,000 سے 4,000 افراد کی شکل میں سامنے آئے، اور اب وہ 4,000 بھی بکھر کر 40 اور 40 سے 30 اور 30 سے 10، اور اس کے بعد مسلم تنہا کھڑے ہوئے ہیں کوفے میں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے کوفی اور شامیوں کے انداز بدلتے ہیں۔ آج مسلم کوفے میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ محمد بن کثیر نے جب مسلم کو تنہا دیکھا تو وہ قریب آئے اور انہی نے کہا کہ اے مسلم ابن عقیل، اے امیر، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر قیام فرمائیں، میرے گھر میرے ساتھ چلیں۔ جناب مسلم ابن عقیل محمد بن کثیر کے یہاں آئے۔ یہ تیسری قیام گاہ ہے جناب مسلم کی۔ اس انقلاب، اس تحریک کے سلسلے میں جب سے جناب مسلم کوفے میں تشریف لائے ہیں، پہلی قیام گاہ جناب مختار ثقفی کا مکان، دوسری قیام گاہ جناب ہانی کا مکان، اور تیسری قیام گاہ محمد بن کثیر کا مکان ہے۔ یہاں پر آ گئے۔ کسی طرح سے یہ خبر ابن زیاد کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف جاسوس بکھرے ہوئے ہیں۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچتی ہے، ابن زیاد محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے محمد بن کثیر، کیا مسلم تمہارے گھر میں مہمان ہیں؟ تو مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے، ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم تمہارے بیٹے کو سرکاری ملازمت دیں گے۔ محمد بن کثیر کہتے ہیں کہ ابن زیاد، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہی تو ہانی ابن عروہ نے بھی کیا تھا، ان سے بھی جب مطالبہ کیا تھا ابن زیاد نے کہ ہمارے حوالے کر دو، تو ہانی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں موت کو گلے لگا سکتا ہوں۔ اور بالآخر جناب ہانی شہید کر دیے گئے، مگر انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کو نہیں سونپا۔
اب اسی طرح سے محمد بن کثیر ہیں. محمد بن کثیر کہتے ہیں کہ میں اپنے مہمان کو تمہیں نہیں دے سکتا. ابن زیاد کہتا ہے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کر دو. بیٹے کو جناب محمد بن کثیر کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، مگر جناب محمد بن کثیر اپنے ارادوں میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مہمان کو نہیں دے سکتا. جناب محمد بن کثیر جناب مسلم کو ابن زیاد کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں. بیٹے کو باپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب محمد ابن کثیر سے کہا جاتا ہے اب ہانی کی طرح سے تمہیں بھی شہید ہونا ہے یا پھر مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کرو گے. محمد بن کثیر کہتے ہیں میں مرنا پسند کروں گا مگر اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. بالآخر محمد بن کثیر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. جب محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر جناب مسلم ابن عقیل کو پہنچتی ہے تو مسلم ابن عقیل محمد بن کثیر کا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بن کثیر کے اہل خانہ پر اب ابن زیاد زیادتیاں کرنا شروع کر دے ان کی وجہ سے. اور اب جو محمد بن کثیر کا گھر چھوڑتے ہیں، اب روایت کی فقرے ہیں کہ وہی کوفہ کہ جہاں مسلم ابن عقیل کی بیعت ہو رہی تھی، وہی کوفہ جہاں 40,000 لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے، آج اسی کوفے میں مسلم بھٹک رہے ہیں. آج اسی کوفے میں مسلم گلیوں میں تنہا ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے گھر میں لے جانے والا نہیں ہے، کوئی مسلم کو ایک گلاس پانی پلانے والا نہیں ہے. اور مسلم گلی کوچوں میں ادھر سے ادھر کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں. آخر کار شام ہونے لگتی ہے، رات ہو جاتی ہے. ایک گلی میں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ معظمہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کوئی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو وہ کہتی ہے کہ اے شخص، کیا تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ کوفے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تم خدا کے لیے اپنے گھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مسلم کہتے ہیں بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. جیسے ہی مسلم نے یہ کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے تو وہ معظمہ کہتی ہے جس کا نام تاریخ نے توآ لکھا ہے، توآ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. اے بی بی اگر مجھ پر رحم کرو مجھے پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے. وہ بی بی پانی لے کر باہر آئی اور کہتی ہے آپ پر ہماری جان قربان، آپ آل محمد ہیں، پانی پیجئے. پانی دیا. اس کے بعد کہتی ہے کہ رات کا وقت ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ آئیے آپ میرے مہمان بن جائیے. یہ ضعیف عورت جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے کر جاتی ہے اور اپنا مہمان بناتی ہے. اس کا بیٹا صبح سے غائب ہے جس کا نام تاریخ نے بلال لکھا ہے، اور وہ مخبر ہے ابن زیاد کا. جب شام ہوتی ہے اور وہ دیر رات میں گھر واپس آتا ہے تو آنے کے بعد ماں سے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. میں نے آج سارا دن مسلم ابن عقیل کو تلاش کیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں، نہیں ملے، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. اور ابن زیاد نے بڑا انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مسلم ابن عقیل کا سراغ لائے گا اسے بیش قیمت تحفوں سے نوازوں گا، اسے بے شمار انعامات دوں گا. کس کی قسمت میں لکھے ہوئے وہ انعامات اور بیش قیمت تحفے نہ جانے، مجھے نہیں مل سکے مسلم ابن عقیل. وہ معظمہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں کیا کرنا ہے، آخرت تباہ ہو جائے گی تمہاری، چھوڑو ان باتوں کو، تم کھانا کھاؤ. اسے کچھ احساس ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی ہے تو ماں سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کون ہے؟ کہا بیٹا کوئی نہیں ہے. کہا نہیں بتائیے مجھے کوئی ہے گھر میں. ماں اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم کسی کو بتانا مت، ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل ہیں. اے میرے لال یہ وہ ہیں کہ جو آخرت کے مالک ہیں، یہ وہ ہیں جو فرزند رسول ہیں، یہ وہ ہیں جو خاندان رسالت کے عظیم ترین افراد میں شامل ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں حسین ابن علی نے اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا ہے.
تمہیں ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ اپنے دوست عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اطلاع دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل مہمان ہیں۔ بس روایت کی فقرے ہیں کہ ابن زیاد کے محل میں یہ خبر پہنچی اور ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ذریعے 500 لوگوں کا لشکر بھیجا اور کہا جاؤ تم مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ نماز فجر کا وقت تھا، مسلم نے نماز فجر ادا کی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی تھی کہ جیسے گلیوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلم نے توحا کو پکارا، کہا بہن اب ہمارا وقت قریب آ گیا، اب ہم تمہارا گھر چھوڑ دیں گے اور اب ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ توحا کہتی مولا آپ گھر کے اندر رہیے، آپ باہر جائیں گے تو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے آپ کو۔ مگر مسلم کہتے ہیں توحا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے گھر میں آ کر لوگ تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں، اس لیے میں گھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ اور توحا آج میں نے رات میں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دیکھا ہے۔ میرے چچا کہہ رہے تھے اے مسلم میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، خوش آمدید مسلم، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اے توحا اب ہمارا وقت آخر آ گیا۔ اور یہ کہہ کر مسلم نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ لشکر تو آگے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا اور دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ جیسے ہی لشکر دروازہ توڑ کر گھر میں آیا، مسلم مسلح سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد تلوار چلانا شروع کر دی۔ اب روایت میں ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا جناب مسلم کو۔ دوسرے مکانوں کی چھتوں پر لوگ کھڑے ہوئے آگ کو جناب مسلم کی طرف پھینک رہے تھے، انگاروں کی شکل میں جناب مسلم کی طرف وہ آگ کے شعلے گر رہے تھے۔ تو آ کے آنگن میں آ کر اور تلواریں لیے ہوئے لشکر چوطرفہ حملے شروع ہو گئے۔ لیکن یہ علی کا شعر تھا۔ کیا مقابلہ کیا ہے مسلم ابن عقیل نے کہ دشمن نے پھر کہا ابن زیاد سے کہ لشکر بھیجو اور 500 کا لشکر، اس لیے کہ مسلم سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ابن زیاد نے 500 کا لشکر اور بھیجا، پھر مسلم نے مقابلہ کیا اور قتل کرتے جا رہے ہیں۔ تلوار چل رہی ہے اسی طرح سے جیسے جنگ بدر اور احد میں کبھی علی کی تلوار چلتی تھی، آج خانوادہ علی اور خانوادہ حسین کا یہ شجاع ترین نوجوان ہے جو تلوار چلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد لشکر کوفہ ہے کہ بار بار گھبرا گھبرا کے بھاگ رہا ہے۔ ابن زیاد کو پھر پیغام بھیجتا ہے محمد ابن اشعث کہ اور لشکر بھیجو۔ ابن زیاد کہلاتا ہے کہ اے محمد ابن اشعث تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں 1500 کا لشکر چاہیے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا یا بقال نہیں ہے جس سے جنگ کرنے کے لیے تم نے بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا بہادر ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لہذا لشکر بھیجو۔ پھر لشکر آیا اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے بھی مسلم پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تب ان لوگوں نے دھوکے سے مسلم سے گفتگو کر کے کہا کہ اے مسلم تمہیں ہم امان دیتے ہیں، ابن زیاد نے تمہیں امان دی ہے اور تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو، اور ہم اب جنگ کرنا نہیں چاہتے، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، ہم اس جنگ کو یہیں موقوف کر رہے ہیں، لہذا تلوار نیام میں رکھ لو۔ لیکن مسلم نے جانتے تھے کہ دھوکے باز ہیں، ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ان لوگوں نے پھر فریب کیا اور دھوکہ کیا اور ایک گڑھا کھودا اور اس کے اوپر گھاس رکھ دی، اور جب مسلم جنگ کرتے کرتے اس طرف سے گزرے تو اس گڑھے میں گر گئے، اور جب اس گڑھے میں گرے تو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بعزاداران مظلوم کربلا گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم کو پیش کیا گیا تو جناب مسلم زخمی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد ہم کلام ہوتا ہے، مسلم تم نے ہمارے لشکر کے بہت فوجیوں کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص کہتا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم کہتے ہیں میرا امیر کوئی نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، میرے امیر امام وقت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد
ابن زیاد کہتا ہے اچھا، اتنے زخمی ہونے کے بعد بھی تمہارے اندر اتنا غرور، اتنا تکبر ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ غرور اور تکبر کم ظرف لوگوں کو ہوتا ہے، ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں اور ہم حقیقت بیان کرتے ہیں اور حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ تیور دیکھے تو کہا کہ کون ہے جسے مسلم کی تلوار نے تکلیف پہنچائی ہو، وہ آگے آئے۔ تو جیسے ہی یہ جملے کہے ویسے ہی ایک شخص آیا جس کا نام تھا بکر بن حمران۔ وہ کہتا ہے کہ مسلم نے میرے بازو پہ تلوار ماری ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، کہو تم اب اپنا بدلہ لو اور مسلم کو دارالامارہ پہ لے جاؤ اور دارالامارہ سے نیچے گرا دو، ان کا سر قلم کر دو اور ان کے جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دو، تاکہ کوفے والے دیکھیں کہ یزید سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت کی طرف بھیج دیا۔ بکر بن حمران کچھ جلادوں کے ساتھ، کچھ سپاہیوں کے ساتھ جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ پر آیا۔ دارالامارہ پر جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے تو اس موقع پر اب روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک جملہ کہا، مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا جہاں حسین ابن علی تھے۔ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مسلم پیاسے ہیں، میں نے تفصیلات کو یہاں پہ حذف کر دیا ہے۔ جناب مسلم نے وصیتیں بھی کی ہیں اور ان وصیتوں میں ایک اہم ترین وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین سے کہہ دیجئے کہ وہ کوفے نہ آئیں، کیونکہ میں انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفے تشریف لے آئیں، تو لہٰذا میرے آقا کوفے نہ تشریف لائیں اور انہیں بتا دیا جائے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے اور اہل کوفہ نے اپنی بیعت توڑ دی ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب سلام آخر بھیجا، مسلم کے گلے پر بکر ابن حمران کی خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر اس کی تلوار چلی، مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ پہلے روایت کے فقرے ہیں کہ جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا، اس کے بعد جناب مسلم کے جسد مبارک کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب روایت کے فقرے ہیں جناب امام حسین مکے سے کوفے کے لیے نکل چکے تھے، ایک منزل پر قیام پذیر تھے اور اس وقت مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی حضرت ابوالفضل عباس کو، کہا ابوالفضل عباس ذرا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا سب خیریت تو ہے نا؟ کہا ہاں۔ عباس کوفے سے اچھی خبر نہیں آئی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں کیا ہوا آقا، کچھ مجھے بتائیں۔ کہا عباس میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا کوفے میں۔ جناب عباس نے جیسے یہ سنا تڑپ کے کہتے ہیں آقا کیا میں دیکھ سکتا ہوں مسلم کس عالم میں ہے؟ روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا اور کہا عباس دیکھو مسلم کس عالم میں ہے۔ اس وقت روایت کے فقرے ہیں کہ جب امام نے منظر دکھایا تو مسلم نے یہ دیکھا کہ امام حسین کی انگلیوں کے درمیان میں کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، اور دارالامارہ کے سامنے مسلم کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے، اور مسلم کے سر کو ایک نقاب پوش بی بی نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور وہ واہ مسلمہ کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں آقا مسلم کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن آقا یہ کون خاتون ہے جنہی نے مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور واہ مصیبتہ واہ مسلمہ کے نعرے بلند کر رہی ہیں؟ آقا حسین نے فرمایا عباس ارے تم نے نہیں پہچانا، مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا ہے
ہیں جو مسلم کے استقبال کے لیے کوفہ پہنچ چکی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس گفتگو تمام ہو گئی، 2 جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ جناب عاتقہ کو جب لایا گیا جناب مسلم کی بیٹی کو، تو امام حسین نے اپنی آغوش میں بیٹھایا اور اس کے بعد جناب زینب سے کہا زینب ذرا وہ چادر لاؤ جو ہم نے نئی چادر خریدی تھی، اور وہ گوشوارے لاؤ جو ہم نے نئے گوشوارے خریدے تھے مکے سے، جو گوشوارے اور جو چادر لی تھی وہ چادر اور گوشوارے لے کر آئیے۔ جناب زینب وہ گوشوارے لے کر آئیں، وہ چادر لے کر آئیں، اور اس کے بعد جناب عاتقہ کے سر پر امام نے اپنے ہاتھوں سے چادر اڑائی، امام نے اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے پہنائے۔ ایک مرتبہ عاتقہ کہتی ہیں چچا جان آپ مجھ سے اتنی شفقت فرما رہے ہیں، شفقت تو ہمیشہ فرماتے ہیں مگر آج آپ کا انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ چچا جان میرے بابا کی خیر تو ہے۔ امام نے بچی کو گلے سے لگا لیا اور کہا عاتقہ تم یتیم ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ منظر دور کھڑی ہوئی 3.5 برس کی بچی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کو ردا پہنائی جاتی ہے، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اسے گلے سے لپٹا کے رویا جاتا ہے۔ یہی امیدیں تھی جناب سکینہ کو کربلا کے میدان میں کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو ہم مجھے کوئی آئے گا جو گلے سے لگائے گا، کوئی آئے گا جو مجھے چادر پہنائے گا، کوئی آئے گا جو مجھے گوشوارے پہنائے گا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا اس کے برعکس ہوا۔ کیا دیکھا کہ جب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ ہوئی، خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئی، تو شمر نے ملعون نے جناب سکینہ کی چادر کو چھینا، گوشوارے اتارے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنی تیزی کے ساتھ جھٹکا دے کر ان گوشواروں کو اتارا گیا تھا کہ بچی کے کان زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ مقتل کا رک کر کے یہی تو کہا تھا بابا جب عاتقہ یتیم ہوئی تھی آپ نے اس کو گوشوارے پہنائے تھے، چادر اڑائی تھی، سینے سے لگایا تھا، مگر بابا میری چادر چھین لی گئی، میرے گوشوارے اتار لیے گئے، مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا بھائی سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو